10 محرم الحرام اور آج کا سبق صرف 5 منٹ کے مدرسے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج کی دعا کے بارے میں۔ آج دعا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41۔ یہ قرآنی دعائیں ہیں جن پر قبولیت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ در حقیقت یہ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو خود سکھائی ہیں کہ یہ قبول ہوئی ہوئی دعائیں ہیں، تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دعا کرو کہ اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیجئے اور میرے ماں باپ کی بھی اور تمام مومنین کی بھی حساب قائم ہونے کے دن، یعنی میری بھی مغفرت فرما دیجئے، میرے والدین کی بھی، تمام مومنین کی بھی، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن۔ اور آج کی حدیث ہے کہ بدبختی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی بدبختی اس میں ہے کہ وہ بد اخلاق ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق ہے ہی نہیں کہیں پر بھی۔ اخلاق کیا ہے؟ اچھے کے ساتھ اچھا کرنا یا برے کے ساتھ اچھا کرنا؟ ذرا غور کیجئے، کیا ہم واقعی اخلاق کے پیمانے پر پورے اترتے ہیں؟ اور آج ہم بات کریں گے آج کی سنت پر کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، وضو میں 13 سنتیں ہیں مردوں کے لیے اور 12 سنتیں ہیں عورتوں کے لیے۔ 13 اس لیے مردوں کی کہ ان کی داڑھی ہوتی ہے اور وہ اس کا بھی خلال کرتے ہیں، جبکہ عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی اور وہ خلال نہیں کرتی، اس لیے عورتوں کے لیے صرف اور صرف 12 سنتیں ہیں۔ سنت کا اجر اس وقت ملے گا جب سنت کو سنت سمجھ کر کیا بھی جائے گا۔ تو وضو میں جو نور آتا ہے وہ سنت سے آتا ہے۔ سنت کے اعمال جب ادا کیے جاتے ہیں تب وضو میں نور آتا ہے اور چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ تو وضو میں جو سنتیں ہیں، دل میں نیت کرنا، بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، پونچھوں تک دھونا، پھر 3 مرتبہ کلی کرنا، مسواک کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، 3 دفعہ پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا، داڑھی گھنی ہو تو اس کے بال دھونا، اس میں فرض ہے، اور اس کے البتہ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ جو ہلکی داڑھی ہو جس میں کھال نظر آ رہی ہو تو اس کے نیچے کھال کو دھونا فرض ہے۔ اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 مرتبہ دھونا، مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد کانوں کا مسح کرنا اور گردن کا مسح کرنا سنت ہے۔ پھر گدی سے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں سے پیشانی تک لے کے جائیں گے اور پھر کانوں کا مسح کرتے ہوئے اور گدی کو بھی اپنے صاف کریں گے۔ انگلیوں کا خلال کرنا، دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت ہے، اور ترتیب وار وضو کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور آج کے ادب کے بارے میں بات کریں کہ جب ہم سواری پر سوار ہو جائیں تو پھر دعا پڑھیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، ورنہ ہم میں طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو میں لا سکتے۔ بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں اس دعا میں اللہ کا شکر ادا کیا گیا کہ اللہ نے ہمیں یہ سواری عطا فرمائی۔ سواری اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ پھر دنیا کا کوئی بھی سفر ہو، اس میں ہمیں یہ بات نہیں بھولنی ہے کہ آخری سفر بھی پیش آنے والے، اور اس آخری سفر کے بعد ہمیں کہاں لوٹ کر جانا ہے؟ اپنے رب کی جانب لوٹ کر جانا ہے، دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم بے بس ہیں، ساری کی ساری طاقتیں اللہ رب العزت کے ہیں، جو بھی آج ہمارے قابو میں ہے وہ اللہ نے ہمیں ہمارے قابو میں دیا ہے، اور ہمیں ایک دن سارے اعمال کا جواب دینا ہوگا جب ہم اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اور آج کی معلومات کی بات کریں کہ سب سے پہلے اسلام میں شہروں کو آباد کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آج کا سبق یہ ہے کہ ایمان میں زندگی میں ایمان ہونا چاہیے، ایمان میں زندگی ہونی چاہیے، یعنی ایمان بھی جاندار ہونا چاہیے۔ زندگی میں ایمان تو ہے لیکن ایمان بے جان ہو رہا ہے، تو ایمان میں بھی جان ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ 2 اشخاص مچھلیوں کے شکار کے گھر سے نکلے، ان میں کافر تھا، دوسرا مسلمان۔ کافر اپنا جال ڈالتے وقت اپنے معبودوں کا نام لیتا، جس کی وجہ سے اس کے جال میں مچھلیاں بھر جاتی۔ پھر مسلمان اپنا جال ڈالتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیتا، لیکن کوئی مچھلی اس کے ہاتھ نہ آتی، اس کا جال خالی رہتا۔ اس طرح غروب آفتاب کا وقت آ گیا اور دونوں شکار کرتے رہے۔ آخرکار ایک مچھلی مسلمان کے ہاتھ لگی، لیکن واحد قسمت کہ وہ مچھلی بھی اچھل کر پانی میں واپس کود گئی۔ اب بیچارہ مسلمان جو تھا، غریب مسلمان، شکارگاہ سے ایسا غائب و غافل لوٹا، اس کا کوئی شکار نہ تھا۔ کافر کامیاب ہو کے لوٹا، اس کے کشکول مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عجیب و غریب حیرتناک واقعے سے فرشتہ مومن کو سخت افسوس ہوا۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، کیا بات ہے؟ تیرا ایک مومن بندہ جو تیرا نام لیتا ہے ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شکار نہیں ہوتا، تیرا کافر بندہ ایسا کامیاب آتا ہے کہ اس کی مچھلیاں اب لبریز ہو رہی ہیں کشکول میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کا عالیشان محل جنت میں دکھایا اور فرمایا کہ اے فرشتے، کیا اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد میرے اس بندہ مومن کو کوئی رنج ہوگا؟
جو دنیا میں مچھلیوں کے شکار میں ناکامی کے باعث ہوا باقی رہے گا؟ کوئی رنج و غم باقی رہے گا؟ کافر کے اس بدترین مقام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جو اس کے لیے جہنم میں تیار کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ کافر کو جو چیزیں دنیا میں عطا کی گئیں وہ جہنم کے دائمی عذاب سے نجات دلا سکتی ہیں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار، آپ کی ذات کی قسم، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سبحان اللہ کیا ہمارے ایمان کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ مسلمانوں کو بھی قدر و منزلت کرنی چاہیے اپنے ایمان کی، کہ دنیا کی مصیبت کی وجہ سے تھوڑی سی ہمت توڑ دیتے ہیں، ملول ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ در حقیقت دنیا میں آنے والی چھوٹی سی مصیبت پر اللہ رب العزت ہمیں محشر میں، آخرت میں جو انعام دینا چاہتے ہیں وہ شاید ہمیں معلوم نہیں، یہ بن دیکھے کا سودا ہے۔ اللہ رب العزت وہ انعام ہمیں دینا چاہتے ہیں جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال گزرا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان والی زندگی اور زندگی میں ہمیں ایمان عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔